صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تفسیر قرآن بھی سامنے آ جائے گی، ترجمہ بھی ہو جائے گا۔ ریاض الصالحین سے احادیث کریمہ جن کی عام زندگی میں ضرورت ہے ان کا مطالعہ ہو جائے گا، اور بہار شریعت سے دینی مسائل کی واقفیت ہو جائے گی۔ منہاج العابدین یا کیمیاء سعادت سے اپنے آپ میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے، کیمیاء سعادت یا منہاج العابدین سے ہم یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ اخلاص کیسے پیدا ہو اور ہم کیسے اللہ کا مخلص بندہ خود کو بنائیں۔ تو اگر تہذیب نفس یا نفس کی تربیت ہو جائے تو سارے معاملات ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ساری دنیا بیک وقت بھوکی مر گئی ہو، اور امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہے، اور یعنی کتنی غربت ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص متواتر بھوکا رہا ہو اور بھوک سے ہم نے سنا کہ اس کی جان چلی گئی۔ اگر ہم بزرگوں کا واقعات پڑھیں کہ جو بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور کھانا کم سے کم تھا، تو بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی وفات جو ہوئی وہ طبعی ہوئی، بھوک کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اور کھانا بھی اگر کھانا تو ٹھیک ہے، ضرور کھائیے، کسی نے منع نہیں کیا، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان کا استعمال بھی ضروری ہے، یعنی بھوکا رہنے کی ترغیب نہیں دے رہا میں آپ کو، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھوک میں بھی اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے تو اللہ فضل فرماتا ہے۔ تو دینی فہم انسان کو معتدل رہنے میں مدد دیتا ہے۔ دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیاوی علوم جتنے بھی ہیں ہم حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری جو پرواز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہم یہ بن گئے تو ہمیں یہ بن جانا چاہیے، اس کے بعد ترقی کا یہ زینہ ملنا چاہیے، اس کے بعد وہ ہونا چاہیے۔ دینی علوم جو ہیں وہ انسان میں سے حرص و ہوس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں معاذ اللہ جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں انسان کو انسانی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یہ تربیت دے دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو انسانی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، دینی علوم سے یہ تربیت ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ہمیں دینی اور دنیاوی علوم سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی علوم کو بھی دین کے تابع اور دینی علوم کے تابع رکھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔